آپ کون سا مکان بنانا ہے؟ مجھے تو جب سمجھ آئی تو میں نے کہا بھائی نہ گاڑی لینے کا ٹائم ہے نہ مکان بنانے کا ٹائم ہے، سچی بات ہے، نہ بہت بچے پیدا کرنے کا ٹائم ہے. اب تو فتنوں کا دور ہے. اب تو جب علامات صغرا پوری ہو جائیں گی پھر علامات کبریٰ سٹارٹ. اور علامات کبریٰ ایسی ایسی ہیں، علامات کبریٰ ایسی ایسی ہیں میرے بھائیوں، ہم نے تو دیکھی نہیں، سنی نہیں، سمجھی نہیں. ایسی ایسی علامات کبریٰ ہیں کہ دجال ظاہر ہوگا، اور جب دجال ظاہر ہوگا تو قحط سالی ہوگی، 3 سال قحط سالی ہوگی. پہلے سال زمین اپنی بارش کا 1/3 روک لے گی، زمین اپنی فصل کا 1/3 روک لے گی. دوسرے سال آسمان اپنی بارش کے 2/3 روک لے گی اور زمین اپنی فصل کے 2/3 روک لے گی. تیسرے سال 3/3 یعنی کچھ بھی نہیں، نہ بارش نہ فصل، قحط سالی ہے. اور اس سے پہلے 7 سال کون سے گزر چکے ہیں؟ امام مہدی کے گزر چکے ہیں، کہ جس میں زمین نے خزانے کھول دیے تھے، آسمان نے بھی خزانے کھول دیے تھے. لوگوں کو عادت ہی نہیں رہی. ابھی تو پھر زمین پہ بیٹھے ہیں نا، کسی نے 4 روٹیاں کھانی ہوں گی تو 2 کھا لی ہوں گی، 1 کھا لی ہوگی، چلو خیر ہے. ناشتہ نہیں کیا، چلو خیر ہے، دن کو کر لیں گے. وہ حساب نہیں ہوگا. پھر خوشحالی ہوگی، زمین نے خزانے کھولے ہوں گے. 7 سال لوگوں کو عادت ہی نہیں رہے گی. پھر 3 سال یہ کیفیت ہوگی، اور آخری سال کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ پانی نہ فصلیں نہ کچھ. اور پھر دجال ظاہر ہوگا اور اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ زمین کے خزانے چلیں گے، اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی اور ایک آگ ہوگی. جو اس کی بات مانے گا نعوذ باللہ اس کو خدا مانے گا، اس کو جنت میں ڈال دے گا. جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا. اور اس قدر اس کی طاقت، اللہ نے اس کو اس قدر ڈھیل دی ہوگی، انسانوں کو اس قدر اللہ تعالیٰ آزمائے گا دجال کے ذریعے، کہ ایک شخص آئے گا، حدیثیں سنا رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، اللہ معاف کرے. ایک شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، دجال کو کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کانا دجال ہے، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرایا تھا. تو دجال کہے گا کہ تو مجھے مان، میں خدا ہوں. کہے گا میں گواہی دیتا ہوں تو کانا دجال ہے. دجال اپنے ساتھیوں کو کہے گا کہ اگر میں اس شخص کو مار کے زندہ کر دوں، مار کے زندہ کر دوں، امیجن کریں وہ کون سا بادشاہ تھا جس کے پاس جب دعوت اللہ کی گئی تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں. تو وہ جب اسے کھا گیا، یہ کون سا واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، نمرود کے پاس. ہاں نمرود کے پاس. تو اس نے جس کو قیدی کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو معاف کر دیا، اور جس کو نہیں تھی اس کو قتل کر دیا. اس نے کہا میں مارتا بھی ہوں زندہ بھی کرتا ہوں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا کہ میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. تو قرآن میں آتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ششدر رہ گیا، وہ تو وہ نہیں کر سکا. تو دجال کر سکے گا. اس نے تو ایسی شبدہ مارا نا کہ جس کو موت کی سزا ہو چکی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو نہیں ہوئی تھی اس کو دے دی. دجال ایکچوئل میں اس کو کہے گا اس شخص کو کہ اگر میں اس کو مار کے زندہ کر دوں تو پھر تم لوگ مجھے اور بھی مانو گے کہ نعوذ باللہ میں ہی خدا ہوں. تو وہ تو ماننے والے تو پہلے ہی اس کو مان رہے ہوں گے، اور جو پہلے انتظار میں ہوں گے وہ اور انتظار میں. تو وہ آرا منگائے گا، ایک اس شخص کو سر سے لے کر پیروں تک 2 ٹکڑوں میں چیر دے گا، پھر اس کے دونوں ٹکڑے فرش پر پھینکے گا، ایک طرف دوسری طرف، پھر درمیان سے گزرے گا، واپس آئے گا. لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ مر گیا. پھر اس کو حکم دے گا زندہ ہو جائے، اور وہ شخص زندہ ہو جائے گا. اس کے ٹکڑے جڑیں گے اور وہ واپس زندہ ہو جائے گا. آپ اندازہ لگائیں کون ایمان بچا سکے گا اس کے سامنے، دجال کے سامنے. وہ زندہ ہو جائے گا اور پھر دجال اس کو کہے گا کہ اب تو مجھے مان کہ میں تیرا خدا ہوں. تو اس کو تو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہوگی. اس کے بارے میں تو حدیث میں ہے کہ وہ کہے گا اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ تو ہی کانا دجال ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ والا ایمان دے. لیکن آپ کیفیت دیکھیں, قحط سالی. ابھی دیکھیں نا, مجھے وہ چمکتی ہوئی گاڑی نظر آئے گی ابھی یہاں سے میں نکلوں گا, گھر پہنچتے پہنچتے نا 37 دفعہ سوچوں گا کہ یار قسطوں پہ لے ہی لوں بینک سے. پتہ ہے سود ہے, حرام ہے کہ نہیں؟ اچھا ہو سکتا ہے میری توفیق قسط دینے کی بھی نہ ہو تو میں بچہ بہوں گا, ٹھیک ہے, لیکن میرے ساتھ دوست بھائی سب نے لی بھی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ جی بالکل. تو اگر میں یہ چمکتی ہوئی گاڑی دیکھ کے ایمان نہیں بچا سکتا تو میں بچے بھوکے دیکھ کے اپنے کیسے ایمان بچاؤں گا؟ تو آگے تو وقت یہ والا ہے. تو اگر وقت وہ والا ہے تو پھر روٹی پانی پلاٹ جمع کر کے کوئی فائدہ نہیں. جو اللہ نے دینا ہے وہ آ کے ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو اس کا رزق ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت اس کو ڈھونڈتی ہے. جہاں نہیں آ کے رہنی ہے, رزق جہاں ملنا ہے مل کے رہنا ہے. تو فتنہ دجال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام آزمائشوں فطروں میں سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل دیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سارے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. امیجن کریں, پیدا ہوتا ہے بچہ, اس کو ایک دفعہ سوچیں تو صحیح کہ اس کو ذبح کیا جا رہا ہے, اور ایک کو نہیں, دو کو نہیں, جتنے پیدا ہوتے ہیں سب کو. امیجن کریں کیا عالم ہوگا وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا, کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. امیجن کریں کیا عالم ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. وہ کچھ بھی نہیں تھا فتنہ, وہ کوئی آزمائش نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا, وہ کوئی آزمائش نہیں تھی کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. فتنہ دجال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام فتنوں آزمائشوں میں سب سے بڑا. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور اس کا وقت عین آ چکا. یہ وہ نہیں ہے کہ اسامہ بھائی پتہ نہیں کب آئے گا, اچھا ٹھیک ہے سنتے آ رہے ہیں. نہیں بھائی, ٹائم. تو کرنا کیا ہے؟ ایک تو فکر ہو گئی نا. سب سے پہلے تو یہ فکر ہے, پریشانی ہے کہ یہ دیکھیں یہ ٹائم آ گیا, اب ہم کیا کر رہے ہیں. اسامہ بھائی کو بہتر پتا ہوگا, جس دن بہت کام کرتے تھے نا اس دن بھی سکون سے شاید نہ سوتے ہیں. لیکن جو رزق ملنا ہے وہ چل کے آتا ہے ہمیشہ. وہ آپ نے ضروری نہیں ہے اس کے لیے پتہ نہیں لین دین یہ وہ کریں, کرنا ہے وہ بھی, چھوڑنا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا. لیکن جو رزق آپ کے نصیب میں وہ آپ کو آ کے ملتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ فکر, کدھر اٹھیں بیٹھے لوگوں کو بتائیں. یہ دیکھیں کھول کے عمر بھائی مشکات المصابیح اور مظاہر حق اگر لے لیں گے تو اس میں تشریح بھی ہے, ساتھ لکھا ہے, علامہ سیوطی کا یہ قول بھی لکھا ہوا جو میں نے آپ کو بتایا. تو کہ یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا, یہ دیکھو بھائی یہ کیا لکھا ہوا. تو کدھر جا رہے ہو؟ آؤ اللہ کی طرف چلیں, ایمان مضبوط کریں, یہ یقین پیدا کر لیں کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں. یہ فکر پیدا کریں, شرک سے لوگوں کو بچائیں. اللہ سے ہوتا ہے یہ, بس یہی ہے شرک سے بچائیں. اور اس کے بعد دجال سے پناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا تھا. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا. کتنا بڑا فتنہ ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرا رہے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ایوب علیہ السلام, حضرت یونس علیہ السلام. امیجن کریں یہاں سے آپ باہر نکلے نا, 2 بندے کہہ دیں کہ آگے پیڑ ہو رہے ہیں, تیسرے بندے تک آپ نہیں پہنچیں گے, واپس آ گئے. 1,24,000 انبیاء ڈرا رہے ہیں, ہمیں فکر ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من الفتنۃ المسیح الدجال, کہ اللہ مجھے مسیح الدجال یعنی جھوٹے کذاب دجال سے یا اللہ پناہ مانگتا ہوں. تو ہم سب نے بھی پناہ مانگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے جمعہ والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی اس کے لیے
اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک نور ہو جائے گا اور وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اس دوران میں اگر دجال بھی ظاہر ہو گیا تو وہ اس سے بھی محفوظ۔ فتنہ اتنا بڑا اور ٹکٹ چھوٹا سا، کتنے مزے کا، جس کے پاس ٹکٹ ہے ٹوکن ہے آپ جائیں، آپ جا سکتے ہیں، آپ کو فتنہ کچھ نہیں کہے گا۔ چھوٹا سا کام ہے، اتنا آسان۔ کیا کرنا ہے جمعے والے دن؟ کیا کرنا ہے؟ سورۃ الکہف کی تلاوت۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اس کو پا لیا اس کے سامنے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی تلاوت کرے۔ پھر ایک اور روایت میں آخری 10 آیات کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا کچھ کمبینیشن یہ بنتا ہے کہ بندہ پہلی 10 آیات یعنی پہلا رکوع اور آخری 10 آیات اور آخری رکوع یہ یاد کر لے، روز 1-2 دفعہ صبح و شام چلتے پھرتے یہ پڑھتا رہے، اور جمعے والے دن کوشش کرے کہ پوری پڑھے۔ جس کو ٹائم نہیں ملتا تو چلے جمعے والے دن پہلا آخری تو پڑھے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ ڈرنے اور ڈرانے والی بات، یاد کرانے والی بات ہے، یہ اب چل ماحول نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بس اب اٹھے سوئے کھایا پیا سو گئے، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اب یہ فکر کرنی ہے، کرانی ہے، سب کو یاد کرانا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور فتنہ دجال میں مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، ہر کوئی اس میں شریک ہو رہا ہوگا، ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہوگا۔ اور اس دجال کی ان طاقتوں کی وجہ سے جہاں وہ چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا نہیں برسائے گا، جو بات مانے گا اس کو خزانے دے گا، مال و دولت دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو آگ میں ڈال دے گا۔ آپ سے نے فرمایا کہ جس کو وہ جنت میں ڈالے گا وہ دراصل آگ میں ہوگا، جس کو وہ آگ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں ہوگا۔ تو لوگ، پوری زمین کے لوگ اس کا جو ہے نا وہ اس کو نعوذ باللہ خدا مان لیں گے۔ پھر ابھی فرید بھائی سے بات ہو رہی تھی بڑے مزے کی کہ ہو اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور دجال نے تو زمین پہ 40 سال رہنا ہے اور 40 دن رہنا ہے، معذرت، دجال نے زمین پر صرف 40 دن رہنا ہے، اس کی جو نکلے گا اس کا خروج ہوگا وہ ٹوٹل 40 دن کا ہوگا۔ تو اس 40 دن میں لوگوں نے جو عیاشی کرنی اور شیعی کرنی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا مجھے یہ بتائیں، دجال تک تو آپ نے پھر سنا ہوا ہوگا، یہ بتائیں جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ وہ جن لوگوں نے دجال کو نعوذ باللہ خدا مان لیا ہوگا ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو ساری سرزمین ہوگی، امام مہدی اور چند ان کے ساتھی ہوں گے جنہوں نے نہیں مانا ہوگا، شاید چند لوگ ہوں گے پوری زمین پر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے۔ تو وہ جو باقی سب ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب وہ توبہ کریں گے، یا اللہ ہم نے غلطی کر دی معاف کر دیں ہمیں۔ ہاں وہ تو مر گیا، خدا تو نہیں مرتا، وہ تو مر گیا، وہ تو ہے ہی نہیں، اب کس کو مانے خدا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کی، امیجن کریں، توبہ کا دروازہ فرید بھائی مرتے دم تک نہیں بند ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا کفر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کرتا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے سورج مغرب سے نکل آیا، کیونکہ اللہ کی سنت نہیں ہے، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دے گا، اور وہ موقع ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھولے۔ یہ آج کل نیٹ پہ بڑا چل رہا ہے، فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے، فلانی قوم یاجوج ماجوج ہے، ان سے توبہ مانگے ان فتنوں سے۔ یہ ایسے اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے جن چیزوں سے ڈرایا نا ان کو نارملائز کر کے پیش کر رہے ہیں، جیسے وہ یاجوج ماجوج آپ کے سامنے پھر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم، ایک مخلوق یا قوم یا جو بھی ہے وہ نکلے گی، اور جب توبہ قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کی انکار کر دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دے گا۔ اور یاجوج ماجوج قرآن میں آتا ہے من کل حدب ینسلون، ہر اونچائی سے تم انہیں اترتے ہوئے دیکھو گے، یوں ایسے آسمان سے آ رہے ہو، ہر طرف سے وہ جمپ ایسے کریں گے نا، ایسی کوئی مخلوق ہوگی، اور وہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، ساری فصلیں کھا جائیں گے۔ اول تو دجال کے
بات کچھ رہے گا نہیں مسلمانوں کی جو اور اس کی دجال کی جنگ ہوگی. لیکن وہ جو لوگ ہوں گے جو نہ اب توبہ کرنے کی کوشش کریں گے تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. اور دجال کے بارے میں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے واقعات میں سب سے بڑا ہے. ٹھیک. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ وہ قتل ہو جاتا ہے. یاجوج ماجوج ایسا فتنہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. دجال قتل ہو گیا لیکن یاجوج ماجوج کے مقابلے کی صورت ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں گے. کہ ایک حدیث میں کوہ طور کا ذکر آتا ہے, وہاں چلے جائیں گے, واللہ عالم کون سے پہاڑوں میں. اور پھر اللہ سے دعا کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط کر دے گا جس سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور وہ زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی. تو وہ اتنے بڑے بڑے فتنے. اور یہ دیکھیں اس امت کی عمر کتنی ہے, 1500 سال, 1443 ہے. یہ اگلے 50-60 سال میں یہ سب ہو کے رہنا ہے, واللہ عالم.